وہ خدا جس نے ساری زندگی میری رہنمائی کی اور میرے سر پر اپنا صلہ رہا، اس نے کہا جنتیں تو انگنت ہیں، عبدالآباد خوشیاں ہیں تیرے لیے، لیکن تیرا صلہ میں ہوں۔ وہ خدا جس نے مجھے سب بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھا اور میری سدا رہنمائی کرتا رہا۔ کل رات جب میں پرواز کر رہا تھا جنتوں میں، تو میری ملاقات حق تعالیٰ سے ہوئی۔ حق تعالیٰ نے میرا ماتھا چوما، میری آنکھوں کو بوسہ دیا اور کہا کہ زاہد، وہ کتاب جو تو نے لکھی ہے سچے لمحات خدا کے لیے، یہ وہ کتاب ہے ٹرو مومنٹ ود گاڈ، سچے لمحات خدا کے ساتھ۔ حق تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ اس میں بہت سی محبت کی کہانیاں ہیں، فردوس کے مشاہدے ہیں، اور مذہبی لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ وہ موت کے بعد کون سی دنیا میں جاتے ہیں، برزخ کی۔ تو میں نے آج صبح 2 کہانیاں منتخب کی ہیں۔ ایک کہانی تو منتخب یہ کی ہے کہ ٹرو تھاٹ فار دی لائف آف ٹروتھ، فکر خالص کیا ہے حق تعالیٰ کے لیے، اور وہ دوسری جو میں نے کہانی منتخب کی ہے پرفیکٹ مین ون ان ہارٹ ود گاڈ، جو شخص کامل ہو گیا ہے اپنی محبت میں، جو شخص نفس مطمئنہ پا گیا ہے، جس کو وہ آواز دے کے پکار رہا ہے اپنی طرف، جیسے قرآن میں بھی ہے کہ ارجی الی ربی کی، اپنے رب کی طرف چلو۔ وہ روح جس سے وہ راضی ہو گیا، اس کے لیے اب جو روحانیت اور معرفت ہے وہ حق تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ہے۔ ایسے شخص کو مذہب کی دنیا سے وہ نکل گیا ہے۔ ان 2 کہانیوں سے مراد کیا ہے؟ آپ ایک اونچی عمارت میں بیٹھے ہیں اور بہت سے کمرے ہیں، ان میں چھوٹی بڑی کھڑکیاں ہیں، اور ہر کمرے کی کھڑکی یوں کہہ لیں کہ ایک کمرہ اسلام کا ہے، دوسرا عیسائیت کا ہے، تیسرا یہودیت کا ہے، چوتھا کنفیوش بدھ ازم کا، ہندوازم اور وغیرہ وغیرہ۔ ان میں چھوٹی بڑی کھڑکیاں ہیں۔ ان چھوٹی بڑی کھڑکیوں کے مطابق آسمان بھی اتنا ہی نظر آ رہا ہے، لیکن آسمان کے گرد جب ہم کمرے سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ آسمان کے گرد ایک فریم ہے، محدود ہے۔ اب مذہبی لوگ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب، صرف ہمارا مذہب سچا اور کامل ہے۔ دیکھو، اس کھڑکی سے آسمان نظر آ رہا ہے، اور جتنا آسمان نظر آ رہا ہے
بس اتنا ہی ہے، اور اس کی آگے پیچھے جو فریم ہے یہ محدودیت ہے، اس سے بڑا آسمان نہیں ہے۔ اب بہت سی ارواح مختلف مذاہب کی وہ مذہب سے شروع تو کرتی ہیں لیکن مذہب میں رہ جاتی ہے، یعنی کہ آگے کا روحانیت، معرفت، محبت، سچ کی تلاش نہیں رہتی، عادات سی پڑ جاتی ہیں۔ اب جیسا کہ قرآن میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی کہ ہم نے یہ چھوٹے بڑے الہامی راستے تمہارے لیے بنائے، روحانیت کی نہریں، دریا، چھوٹے بڑے، تاکہ اپنی اپنی پیاس کے مطابق تم اپنی منزل مقصود کو پا جاؤ۔ اب ہر مذہب اپنے کمرے سے کہہ رہا ہے دیکھو ہماری کھڑکی بڑی ہے اور آسمان بھی اتنا ہی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر انسانیت جن جن مذہب سے وابستہ ہے ان کی روحانی حصے نہیں کھلی۔ جیسا کہ ہم ظاہراً زندگی کے اندر محسوس کرتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ذائقے کے لیے ہماری زبان ہے، محسوسیات کرتے ہیں، یہ 5 سینسز ہیں، حصے کہتے ہیں، ان سے ہم اپنی زندگی کا کاروبار چلاتے ہیں۔ لیکن وہ روحانی حصے جن سے مشاہدات کی دنیا، موت کے بعد کی زندگی دیکھی جا سکتی ہے، فردوسوں میں پرواز کی جا سکتی ہے، اس سے آگے کا سفر کیا جا سکتا ہے، وہ حصے جن سے حق تعالیٰ کی آواز کو سنا جا سکتا ہے، فرشتوں اور دوسری مخلوقات کی آواز کو سنا جا سکتا ہے، جن آنکھوں روحانی سے خدا تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے، اور بہت عجیب سی مخلوقات جو بنائی ہیں انہیں دیکھا جا سکتا ہے، وہ جو حق تعالیٰ نے ذائقے پیدا کیے ہیں روحانی زندگی میں، ان کو محسوس ذائقہ چکھا جا سکتا ہے، محسوسیات کی حصے رکھی ہیں، محبت کی حصے رکھی ہیں، وہ ہماری بند ہے۔ اکثر تعداد جو ہے مذہبی لوگوں کی، ان کی روحانی حصے یا تو بیمار ہے یا نیم مردہ ہے، حب دنیا کی وجہ سے، فکر دنیا کی وجہ سے، یعنی کہ کام شام تو ہم نے کرنا ہی ہے، سب کو، مجھے بھی کرنے پڑتے ہیں، لیکن ان میں دل نہیں بسانا چاہیے، ان میں کھو نہیں جانا چاہیے، ان میں اپنے آپ کو پھنسا کر زندگی کے مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے۔ چونکہ جب یہ حصے نہیں کھلتی تو وہ جو مجاہدات ہوتے ہیں مذہب کے، جو ہندوازم کی ایکسرسائزز ہیں، اسلام کی عبادات ہیں جو بتائی گئی ہیں، وہ پھر عادات پڑ جاتی ہیں، مشق۔ لیکن ان مجاہدات سے وہ چابی نہیں ملتی جس سے مشاہدات کی زندگی شروع ہو جائے، کیونکہ جب انسان خالص فکر کے ساتھ، پورے دل و جان کے ساتھ، اس کے سوچو بچار، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کے ضمیر کی آواز، سچ، اس کا شعور اس سنگم پر نہیں ملتے جہاں سے وہ اپنی پیاس حق تعالیٰ کی محبت اور معرفت میں بجھا لے، تب تک یہ روحانی حصے نہیں کھلتے۔ لیکن جو شخص مخلص ہے، چاہتا ہے کہ مذہب سے
جو شروع کیا ہے اس سے تھوڑا سا آگے اور سفر کر کے جو دل و جان سے پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، اس کی آواز کو سنا جاتا ہے، لیکن مخلص ہو، پکارنے والا ہو، جو دستخط دیتا ہے دل و جان سے، اس کے لیے موت کے بعد کی زندگی کی جو عالم برزخ اور مشاہدات ہیں اور جو فردوس اور اس سے اعلیٰ کے مقامات، وہ اس پر کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس کا دل، دماغ، اس کی سوچ، اس کی فکر خالص، اس کی محبت کا محور خدا کی ذات ہو۔ تو جب یہ حصے کھلتی ہیں تو اس پر سچائی کے اظہار بھی کھلتے ہیں۔ اب یوں ہوتا ہے کہ پہلے تو وہ اس کمرے کی کھڑکی سے بتا رہا تھا کہ آسمان محدود ہے اور میری کھڑکی بڑی ہے، بس جو آسمان نظر آ رہا ہے یہ اتنا ہی ہے۔ اب وہ کمرے میں اپنی زندگی گزارتا رہا اور آسمان کی طرف دیکھتا رہا اور محدودیات دوسروں کو بھی بتاتا رہا کہ ارد گرد بس اتنا ہی ہے۔ لیکن اب جب اس کی روحانی حصے کھلتی ہیں، وہ کھڑکی سے نکلتا ہے، کھڑکی کھلتی ہے اس کے لیے، اور وہ پرواز کرتا ہوا آسمان کے گگنوں اور نیلے آسمانوں اور بادلوں میں پہنچتا ہے۔ اب اس پر پہلی دفعہ آشکار ہوتا ہے، اوہو، یہ مجھ سے کیا بھول ہو گئی۔ وہ جو میری سوچ تھی مذہب کے اندر، اپنے کمرے کے اندر کہ آسمان بس چھوٹا سا ہے اور اس کے گرد جو فریم ہے یہ محدودیات ہے، اوہو یہ تو نہیں ہے۔ تب اس پر یہ بھی راز آشکار ہوتا ہے، آسمان کی، بادلوں کی، نیلے گگن اور نوروں کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب وہ پرواز کرتا کرتا مشرق، مغرب، جنوب، شمال، جس طرف جاتا ہے اس پر پتہ لگتا رہتا ہے، چاہے وہ عبدالآباد دمائل پرواز کرتا رہے، کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اب ایسی روح جب واپس آتی ہے تو دو چیزیں اس پر برکتیں بھی ہیں اور بوجھ بھی ہیں۔ وہ پہلے آ کر تو یہ بتاتی ہے کہ یہ جو آسمان کی جو محدودیات کھڑکی سے دکھائی گئی ہیں یہ نہیں ہے۔ پھر وہ اور راز بھی کھولتی ہے کہ دمائی عبدالآباد محدودیت کے بغیر زندگی ہے، اور وہ روح اپنے اپنے روحانی معیار کے مطابق جو کچھ دیکھتی ہے بتاتی ہے۔ اب ایسی روح پر بوجھ بھی پڑتا ہے زمین پر، لوگ مانتے نہیں، اپنے ہی مذہبی لوگ اسے جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے تو کہتے ہیں ہاں یہ ممکن ہے، لیکن اب کہتے ہیں تو جھوٹا ہے، بری روح تجھ کے اندر چلی گئی ہے، اسے اس کا علاج کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جب وہ اپنے مشاہدات پیش کرتا ہے تو بعض اوقات وہ آسمانی، بعض اوقات جو مذہبی کتابیں ہیں ان سے مختلف مشاہدات پیش کرتا ہے۔ اب اور چیلنج شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا اور وہ کیا۔ تو کہنا یہ پڑے گا کہ یہ جو کتابیں ہیں مذہبی، یہ گو نبیوں پر اتری ہیں، لیکن نبیوں کی بھی تو ایک روحانیت تھی۔ انہوں نے اپنے اپنے روحانی معیار کے مطابق جو دیکھا بیان کر دیا، جو کرشن نے دیکھا بیان کیا، لیکن جو بدھ نے دیکھا اس کے روحانی معیار کچھ اور تھا، وہ اس نے بیان کر دیا۔ جو عیسیٰ نے دیکھا
کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں جس کو میں نے دیکھا، وہ اس نے بیان کر دیا، اور جو محمد نے دیکھا وہ اس نے بیان کر دیا۔ تو انبیاء مختلف سمت پر کھڑکیوں سے نکل کر عبدالآباد دمائی زندگی میں جب پہنچتے ہیں تو ایک جیسے مشاہدات نہیں لے کے آتے، وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی روحانیت کے مطابق انسانیت کو روشناس کراتے ہیں، انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے۔ اب ایک ایسی دنیا کا وعدہ دیا گیا ہے کہ جب انسانیت مذہب سے آگے آئے گی تو اس دنیا میں وہ دنیا حق تعالیٰ کے نور سے منور ہو جائے گی اور کوئی کسی کو جھٹلائے گا نہیں۔ ہر شخص دوسرے سے استفادہ کرے گا کہ وہ رات میں اس پر کیا بیتی، کہاں تھا، کیا معاملہ پیش آئے۔ جو ابھی تک صوفیت رازدارانہ طور پر دل سے دل چھپا کر بیان کرتی رہی، کسی کو اکا دکا موتی پیش کیے، لیکن انسانیت کا نقصان ہوتا رہا۔ اکثریت جو انہوں نے دیکھا وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ خواتین و حضرات، روحانی حصے کھل جانے کے بعد مذہب کی زندگی پیچھے رہ جاتی ہے اور ایک ایسی زندگی شروع ہوتی ہے کہ فرشتے اور فرشتوں سے بھی اعلیٰ مخلوقات ہیں جن کا علم ہمیں نہیں ہے، لیکن حق تعالیٰ نے مجھ پر وہ راز آشکار کیے، میں نے پروازیں کی، میں وہاں پہنچا، سفر کیے، میں نے حق تعالیٰ سے ملاقاتیں ہوئیں، تو مجھ پہ وہ راز آشکار ہوئے کہ ان گنت الہی مخلوقاتیں ہیں جو انسان کی مدد کرنا چاہتی ہیں، اس کو گھر واپس لانا چاہتی ہیں، اس کی روحانیت کے سفر کو مکمل کرنا چاہتی ہیں۔ جب انسان روحانی حصے کھل جانے کے بعد سفر کرتا ہے تو وہ الہامی کتابوں کی محدودیت میں نہیں رہتا۔ جیسا کہ یہ کتاب ہے ٹرو مومنٹ، اگر میں یہ کہوں کہ اس کے بعد مشاہدات نہیں ہے، یہ کامل کتاب ہے، تو پھر میں غلطی پہ ہوں۔ ایک مثال دے دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، راہ دکھاتی ہے یہ کتاب ہدی للمتقین، متقی ہو۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جب انسان اپنا سفر خالص فکر، خالص نیت کے ساتھ شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ کتابیں انسان کو فائدہ بھی پہنچاتی ہیں اور اس کی حصوں کو کھول کر مذہب سے اگلی دنیا میں روشناس کرانا چاہتی ہیں۔ میرا جو اب مشن ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو مذہب کی دنیا سے اس دنیا میں لایا جائے جس کو خدا نے کہا کہ اس دنیا میں میرا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ وہ دنیا ایک خاندان ہوگی، میں اس کا محور ہوں گا اور میرے نور سے وہ دنیا منور ہو جائے گی اور انسانیت میری قدر و قیمت کو پہچان جائیں گے۔ مجھے یہ مشن دیا گیا ہے۔ مجھے یہ بھی مشن دیا گیا ہے کہ وہ دنیا ایسی نہیں ہوگی کہ میں آخری نبی بن جاؤں۔ وہ دنیا ایسی ہے کہ میں صرف فاؤنڈیشن سٹون، بنیاد رکھ رہا ہوں۔ اس دنیا میں 12، 14، 20، 21 سال کی عمر کے بچے نبی بن جائیں گے۔ دنیا میں بہت
بلکہ منور ہو جائے گی یہ دنیا نبوتوں سے، وہ خود براہ راست حق تعالیٰ سے ہم کلامی کریں گے۔ اس دنیا کے اندر حق تعالیٰ اپنے آپ کو چھپائے گا نہیں، اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا۔ بادلوں میں آپ حق تعالیٰ کو دیکھ لیں گے پرواز کرتے ہوئے، فرشتوں کو دیکھ لیں گے، جنات کو دیکھ لیں گے، اور مخلوقات کو دیکھ لیں گے۔ آپ کسی ٹی وی کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی فلم کی ضرورت نہیں ہوگی۔ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے عجیب عجیب قسم کے آئے ہائے ہائے مناظر پیش کیے جائیں گے۔ اس دنیا میں چہرہ ہی آسمان پر رہے گا، اور آج یہ وقت ہے کہ چہرہ زمین کی طرف ہے۔ ایسے بھاری بھاری توق دنیا کے پڑ گئے ہیں اس گلے کے اندر۔ دنیا کی فکر، دنیا کے دھندے، حب دنیا ایسا پھنسا گئی ہے کہ لوگ بہت دور جا بیٹھے ہیں۔ موت آتی ہے، خوف و دہشت طاری ہوتی ہے، روح پہ نور نہیں ہے، عالم برزخ کے اندھیروں میں پھنس جاتی ہے۔ نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی حال پوچھنے والا، نہ کوئی بتانے والا، نہ کوئی کہنے والا۔ اور وہ جو پیچھے چھوڑ دی جاتی ہے ان کو بھی متاع دنیا میں پھنسا جاتی ہے۔ حق تعالیٰ کی منشا چاہتی ہے کہ ہمیں ایسی دنیا سے نکال کر اب ون فیملی ورلڈ میں لایا جائے، ایک ایسی دنیا میں لایا جائے جس کا وعدہ کیا تھا کہ تقدیر وہاں پر وہ ہوگی جو انسان چاہے گا۔ میں اس کے آنسو پوش ڈالوں گا۔ وہاں نہ دکھ ہوں گے اس دنیا میں، نہ ایکسیڈنٹ حادثات ہوں گے، نہ بیماریاں ہوں گی۔ ہر انسان ایک ایسی مکمل عمر پائے گا 100 سال کی کہ وہ چاہے تو اپنے آپ کو ان سالوں میں کامل کر کے حق تعالیٰ سے کہے کہ میں تو تیری ذات میں کامل ہو گیا ہوں، اب مجھے اس جسم کی ضرورت نہیں ہے، اب میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ اس دنیا میں موت پر خوشیاں ہوں گی کہ دیکھو حق تعالیٰ نے اسے کامل کہا ہے، اسے نفس مطمئنہ اب یہ جا رہا ہے۔ خوش ہوں گے، گلے رو رو کے خوشیوں سے ملیں گے کہ بھئی بڑا انعام ہے کہ تم جا رہے ہو۔ آج ایک ایسا وقت ہے، موت آتی ہے، یہ ادھر روتے ہیں، وہ ادھر روتا ہے، یہ ادھر پھنسے ہوئے ہیں، وہ ادھر پھنسا ہوا ہے، کسی کو کسی کی خبر ہی نہیں۔ تو یہ دو کہانیوں سے مراد یہ ہے کہ جو ہی آپ روحانی حصے کھل جائیں تو آپ کا ہاتھ پکڑ لیا جاتا ہے، اور پھر آپ کی مدد آسمانی مخلوق اور اللہ تعالیٰ کی ذات شروع کر دیتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ یہ لیکچر اگر آپ کو دل پر ایک ایسا اثر ڈال دے کہ تھوڑا سا خدا کے نزدیک کر جائے تو میں سمجھوں گا مجھے میرا صلہ مل گیا۔ خدا حافظ۔